السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے مساوات۔ مساوات کے معنی ہے برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ بچوں، اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ بچوں، اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ یہ خاندان اور قبیلے تو محض شناخت اور تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عزت والا تو وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ بچوں، تمام اسلامی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک اہم مثال اور شکل ہے۔ تمام مسلمان، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ بچوں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ قریش کی عورت نے چوری کی۔ یہ قبیلہ بڑا مالدار تھا، تو ان لوگوں نے سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجا، تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مساوات کی بے شمار مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مساوات سے آشنا ہوں اور اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشی اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بچوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے، اس کے بعد اس ٹاپک کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے بچے، آپ لوگوں نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، والسلام۔